انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مبہوت ہیں، اس وقت ان کے ہوش قائم نہیں رہے، جو معاہدہ جن چیزوں پر ہوا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ان سے زبان سے نہ فرمائیں، باہر نکل کے اپنا جانور چپ کر کے ذبح کر دیں۔ ہیں تو حضور کے غلام نا، ہیں تو غلام، ہیں تو غلام۔ جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حضور نے جانور ذبح کر دیا، 1500 کے 1500 تعمیر ارشاد کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام آئے، اپنی قربانی کی، 1500 صحابہ سب اپنی جانور ذبح کرنے لگے۔ ان حالات میں پلٹے۔ اس سے بڑی قربانی تاریخ انسانیت میں کوئی اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا قائد، پیغمبر تو ہمارے ہاں پیغمبر ہیں، میں صرف انسانی زبان میں بات کرتا ہوں، کوئی کائنات انسانی کی اتنا بڑا لیڈر، امن کے لیے کسی نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، انسانی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی، جس پر اس کے 1500 صحابہ مبہوت رہ گئے، وفادار جانثار۔ واپس گئے، پھر انہوں نے معاہدہ توڑا اگلے سال، اور معاہدہ ٹوٹا تو 10 سال کی جو قید تھی جنگ نہیں ہوگی وہ ختم ہو گئی، تب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ ورنہ تو معاہدہ امن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے حملہ نہ کرتے، اور اسی حال میں وصال ہو جاتا، مکہ بعد میں فتح ہوتا۔ کتنا بڑا قدم تاجدار کائنات نے امن کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ ہے سیرت محمدی، یہ اسوہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اور جب مدینہ طیبہ گئے تو جا کے پہلا قدم امن کا اٹھایا ہے۔ یہود اور نصارہ، اور یہود اور ان کے تمام قبائل اور غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدہ امن کر کے میثاق مدینہ تحریر فرمایا۔ ابتدا تاریخ مدینہ کی حضور نے معاہدے سے کی ہے، یہود کے ساتھ، غیر مسلم قبائل کے ساتھ۔ پھر اسلام پر یہ تانا کہ غیر مسلموں کو برداشت نہیں کرتا، یہود و نصارہ کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اسلام اور پیغمبر اسلام پر تانا، جس پیغمبر نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کی اور اسلام کی تاریخ کی ابتدا بھی دشمنوں کے ساتھ معاہدہ امن پہ کی ہو، میثاق مدینہ لکھا ہو، ہر ایک کی جان اور مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی ہو، انسانی حقوق کی ضمانت دی ہو، ان کے مقامی رسوم، رواج، کسٹمز، ان کی ٹریڈیشنز، ان کے تمام طریقے قوانین ان کو تسلیم کر کے نافذ العمل بنایا ہو۔ یہاں سے ابتدا کی تو آقا علیہ السلام نے جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ پورے اسلام کا مزاج بنیادی طور پر امن پر ہے، سلامتی پر ہے، شفقت پر ہے، رحمت پر ہے، سہولت پر ہے، گنجائش پر ہے، وسعت پر ہے، اعتدال پر ہے، بیلنس پر ہے، موڈریشن پر ہے، توازن پر ہے، پورے اسلام کا مزاج۔ اس لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ان جنرل مجالس میں پوچھا جاتا تھا، اس حدیث میں تو سوال نہیں ہے کہ یا رسول اللہ مومنوں میں سب سے اکمل ایمان کس کا ہے؟ مومنوں میں سب سے کامل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ایمان کس کا ہے مومنوں میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل اور اعلیٰ ایمان اس شخص کا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں، جس کے اندر، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ فرمایا سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں۔ کون سی؟ فرمایا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، اس شخص کا ایمان سب مومنوں میں کامل ترین ایمان ہے
جو اپنے اخلاق میں سب سے بہترین ہو، اخلاق میں بہترین ہو، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہایت نرم ہو، الطفہم بأہلہ، جو اپنے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، اور اخلاق کیا ہے؟ حسن خلق میں، اور اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ اب آپ اندازہ کر لیں، دو خوبیوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، ان دو خوبیوں میں نہ حج کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، مگر آقا علیہ السلام کی تعلیم کا نچوڑ اور مغز وہ تصور دیکھیے۔ آقا علیہ السلام ایمفسائز کس چیز پہ فرما رہے ہیں، اور دین اسلام کی روح کیا ہے جس سے ہم نے توجہ بالکل ہٹا رکھی؟ فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان اس شخص کا ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہے۔ الا ماشاء اللہ، میں بالعموم بات کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ نہ اخلاق اچھے ہیں ہمارے، بڑے بڑے مذہبی لوگ عبادت کریں گے، عمرے کریں گے، حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، داڑھی رکھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، مگر کوئی تھوڑی سی بات کر کے دیکھو تو آگ بگولا ہو جائیں گے، لگیں گے جلال کے بھرے ہوئے۔ چہرے پر جلال ہے، چہرے پر تبسم نہیں ہوگا، بات میں نرمی نہیں ہوگی، میل ملاپ میں شفقت نہیں ہوگی، گفتگو میں مٹھاس نہیں ہوگی، عمل اس طرح کا ہو، اخلاق ہی نہیں۔ بلکہ نوجوان نسل بھاگ جاتی ہے مذہبی لوگوں سے، وہ سمجھتے ہیں مذہبی لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں۔ یہ تاثر کیوں پیدا ہو گیا؟ غلط تاثر ہے، مگر ہم نے پیدا کیا ہے، یا ہم میں سے کئیوں نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے خوبصورت اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہے۔ بیوی کو دیہاتی جو ماڈل ہے ہمارا دیہاتوں میں، بیوی کو پاؤں کی جوتی بنایا جاتا ہے، بیوی کسی عزت کی حقدار نہیں ہے، بیوی اچھے حسن سلوک کی حقدار نہیں ہے، بیوی تو خادمہ ہے، نوکرانی ہے، اس پر رعب اور دبدبہ چلتا ہے، محکوم ہے، غلام ہے۔ یہ ہمارا ماڈل ہے، اور تاجدار کائنات کا دیا ہوا ایمان کا ماڈل یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ایمان ہی اس کا ہے الطفہم بأہلہ، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہے۔ پھر دوسری حدیث، وہ مختلف اسانید میں حدیث حسن اور صحیح ہے، اس سے بھی اونچے درجے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان اور ائمہ نے روایت کیا اپنے اپنے طرق سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی اسی سوال کا جواب، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اب بات تو ایمان کی ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا تو ایمان کا جا رہا ہے، تو ایمان کی بات ہے تو پھر ہمارے ماڈل کے مطابق پھر ایمان ہی کی بات کرتے نا۔ پوچھا جا رہا ہے سب سے بلند ترین ایمان کس کا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اتم، سب سے اکمل، سب سے احسن ایمان کس کا ہے؟ تو ایمان کی تعریف عطا فرما رہے ہیں کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اس کا ایمان سب سے اچھا ہے۔ یہ حدیث ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، موضوع ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام ایمان کی تعریف میں لے آئے ہیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔